من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب۔ اب ہم عبد المطلب کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ جب شیبہ مکہ داخل ہوئے، شیبہ کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ آئے؟ مطلب۔ مطلب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کے بھائی تھے مطلب۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مکہ میں داخل ہوئے، اونٹ پر بیٹھے تھے ان کے پیچھے۔ تو سب لوگوں کو لگا کہ شیبہ مطلب کے غلام ہیں۔ مطلب کتنے بڑے تھے؟ 8-9 سال کے تھے، چھوٹے۔ اور اس طرح سے غلاموں کو لایا جاتا تھا نا، مکہ میں غلاموں کا بہت زیادہ وہ تھا۔ تو سب کو لگا کہ یہ جو ہیں مطلب کے غلام ہیں۔ تو عبد المطلب کا مطلب یہ تھا کہ مطلب کا غلام، ان کو مطلب کے غلام ہیں، اور سب لوگ شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے، جس کا مطلب تھا مطلب کا غلام، جس کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا سب کو کہ نہیں، یہ جو ہے غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، لیکن وہ تب تک تو ان کا نام پڑ گیا تھا، سب ان کو عبد المطلب کہتے تھے۔ عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ قریش ٹرائب کے لیڈنگ فگر بن گئے، یعنی بہت، جیسے ان کے اندر بھی بہت لیڈرشپ کوالٹی تھی، تو بہت بڑے سردار بن گئے وہ قریش کے۔ وہ قریش کے سردار بن گئے اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ جو قافلہ ادھر سے ادھر تجارت کرتا تھا، جیسے پہلے وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ قصی کے ہاتھ میں تھا، پھر اس کے بعد میں ہاشم بھی یہ کام کرتے تھے رفادہ و سقایا کے علاوہ، پھر اس کے بعد میں یہ کام جو تھے عبد المطلب کے ہاتھ میں آیا۔ اور رفادہ سقایا یہ بھی تھا عبد المطلب کے ہاتھ میں، کیونکہ ان کو ہاشم سے ملا تھا، ہاشم سے مطلب کے حصے میں آیا تھا، پھر مطلب کے بعد عبد المطلب کے حصے میں۔ ان کے دسترخوان کا جو بھی سامان بچ جاتا تو وہ ضرورت مندوں کو بانٹ دیتے، اور جانوروں اور پرندوں کو بھی کھلاتے۔ اس وجہ سے ان کو زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جانوروں اور پرندوں کو کھلانے والا کہا جانے لگا، یعنی اتنا زیادہ ان کی عزت تھی۔ اب کیا ہوا؟ زمزم کا دوبارہ ملنا۔ زمزم دوبارہ کس کو ملا؟ زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمزم، ان کے ذریعے سے زمزم ملا دوبارہ، تو اس کی بھی سٹوری ہے۔ عبد المطلب کو زمزم کے مقدس کنویں کو دوبارہ ڈھونڈنے کا بھی اعزاز یعنی آنر ملا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عبد المطلب کے ذریعے دوبارہ سے زمزم ملا۔ یہ کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت چھپا دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ سب کو پتا تو تھا کہ زمزم ہے، لیکن کہاں ہے وہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that the best water on the surface of the earth is that of زمزم۔ زمزم جو ہے پورے ارتھ کی جو سرفیس ہے اس پہ بیسٹ واٹر ہے۔ In it there is a food for the hungry and a cure for the ill۔ اس میں کھانا بھی ہے بھوکے لوگوں کے لیے، یعنی اگر کوئی اس کو پیتا ہے تو اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پانی سے اس کو شفا بھی ملتی ہے۔ تو یہ پانی کیسے ملا حضرت عبد المطلب کو؟ ایک رات عبد المطلب کو خواب آیا جس میں انہیں وہ جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم ملا۔ جب انہوں نے کھودا تو زمزم کا پرانا کنواں مل گیا۔ اس کی بھی بہت بڑی سٹوری ہے کہ ان کو ایک دن تھوڑا سا خواب میں 1-2 انڈیکیشنز آئیں، پھر دوسرے دن پھر خواب میں تھوڑا زیادہ آیا کہ ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر
خون ہے، کوا ہے اور چیٹیوں کا وہ گھر ہے، اس طرح سے ان کو خواب دکھا. تو پھر انہوں نے ایک جگہ، پھر 2-3 دن تک جب لگاتار انہیں خواب دکھتا رہا تو انہوں نے صبح صبح نکلے اور جا کے وہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو جب جہاں وہ جگہ ملی تو وہاں وہ ساری نشانیاں تھیں جو انہیں خواب میں دکھ رہی تھیں. تو انہوں نے وہ جگہ کھودنی شروع کی. تو جب کھودنی شروع کی تو وہاں ان کو زمزم مل گیا. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ زمزم کے پانی کی دوبارہ ملنے کے سلسلے میں جب عبد المطلب کعبہ کے قریب پانی کی تلاش میں کھدائی کر رہے تھے، تب قریش بنا کچھ کیے عبد المطلب کو کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب عبد المطلب نے خاموشی سے کھودنا شروع کیا تو قریش کے جو لوگ تھے وہ مطلب کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ زمزم تو ایک دم کعبے کے پاس ہی ہے. تو وہ دیکھ رہے تھے. جیسے ہی عبد المطلب گیلی مٹی تک پہنچے، یعنی کھودتے کھودتے انہیں مٹی گیلی مل گئی، تب دوسرے قریش کے لوگ بھی زمزم کے کنویں کی تلاشی میں شامل ہونے لگے. یعنی وہ سب بھی آ کر کھڑے ہو گئے عبد المطلب کے پاس میں اور عبد المطلب سے جھگڑا کرنے لگے کہ تاکہ زمزم میں ان کا بھی حصہ ہو، کیونکہ جس کے پاس زمزم ہوتا تو پھر کسٹڈی زمزم کی اسی کے پاس ہوتی. تو وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا. اب اس ٹائم کیا ہوا؟ عبد المطلب جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک نظر مانی. عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، نظر مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ سب 10 بیٹے مقابلے کے لائق ہوئے، یعنی اس ٹائم وہ بالکل اکیلا محسوس کر رہے تھے کہ میں کتنا اکیلا ہوں، اکیلا کھود رہا ہوں. تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور 10 بیٹے اتنے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے کہ وہ لوگوں سے مقابلہ کریں گے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو کی قربانی دے دوں گا، یعنی اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دوں گا. یہ انہوں نے نظر مان لی تھی اس وقت جب زمزم کا کنواں انہیں مل رہا تھا اور سب جھگڑا کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی وہ مراد پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے 10 بیٹے دیے. اور بعد میں جب وہ بیٹے جوان ہو گئے تو انہیں اللہ سے کیا اپنا وعدہ یاد آیا. اب جب بچے پورے 10 بیٹے ان کے جوان ہو گئے تو انہیں یاد آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا. اور یہ وعدے کے تو بہت پکے ہوتے تھے یہ جتنے بھی مکہ والے تھے، جو یہ قریش تھے اور عرب کے جو لوگ تھے، وعدہ جو کر لیتے تھے اسے تو پورا ہی کرنا ہوتا تھا انہیں. اب یہ جب یہ کنواں کھود رہے تھے، جب یہ آئے تو پھر اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کاہنہ تھی اس کے پاس گئے، اس سے فیصلہ کروایا انہوں نے. تو پھر باقی سب لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو ہے عبد المطلب کے ہی پاس ہونا چاہیے زمزم کا کنواں. تو باقی سب لوگ ہٹ گئے تھے، پھر وہ عبد المطلب کے پاس ہی رہا کنویں کی جو کسٹڈی تھی زمزم کی. لیکن انہوں نے وعدہ تو کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اب ان کے جو 10 بیٹے تھے یہ جوان ہو گئے. اب جوان ہوئے تو اس پر قربانی کے لیے انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے نام کی چٹھیاں ڈالیں. 10 بیٹا کا نام تھا، اس میں قرہ ڈالا. اب اس میں سے جب چٹ نکالی تو اس میں عبداللہ جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے والے تھے ان کا نام آیا. اب جو انہوں نے چٹ نکالی کہ کس کو قربان کریں 10 بیٹوں میں سے، تو عبداللہ کا نام آیا. اور عبداللہ جو تھے بہت چہیتے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بہت پیارے بیٹے تھے، اور یہ آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے والے تھے. تو ان کا نام نکلا کہ ان کو ذبح کرو. عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو کعبے کے پاس لے گئے اور قربانی کے لیے تیار کرنے لگے کہ اب میں تو اس کو قربان کروں گا کیونکہ میں نے تو وعدہ کیا ہے اللہ سے. مگر قریش خصوصاً عبداللہ کے بھائی اور ماموں اس کے خلاف ہو گئے. سب مطلب جو ان کے ماموں جو تھے، عبداللہ کے ماموں اور جو قریش کے تھے اور عبداللہ کے جو بھائی تھے، وہ سب جھگڑنے لگے ان سے کہ نہیں عبداللہ کو ذبح مت کیجیے. تو وہ خلاف ہو گئے ان کے فیصلے کے. تو اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے ایک کاہنہ کے پاس گئے. آخرکار پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. اب وہ بھی پوری سٹوری ہے کہ انہوں نے پہلے عبداللہ کا نام نکالا اور 10 اونٹ رکھے. تو دونوں میں سے جب قرعہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، تو انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، اب 20 اونٹ ہو گئے. پھر چٹ ڈالی، پھر نکالا تو پھر عبداللہ کا نام آیا. پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 30 اونٹ ہو گئے. ایسے کرتے کرتے 100 اونٹ کے بعد جا کے جو نام ہے وہ اونٹ کا آیا. تو اس کے بعد عبداللہ کو
کی رہائی 100 اونٹوں پر ہوئی، یعنی 100 اونٹوں کو پھر ذبح کیا گیا اور بانٹا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد، یعنی ایک تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایسی ذبح کرنے لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے ان کے والد عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں، یعنی جو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے، ان کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب کے 3 چیزیں تھیں خاص، ایک تو انہوں نے زمزم کھودا تھا، دوسرا ان کے 10 بیٹے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا اللہ کے سامنے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، 2 ذبیحوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، اور پھر 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے کا فدیہ دیا گیا تھا، انہیں دمبے کا فدیہ دے کے وہ بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے جو عبداللہ تھے وہ 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا ان کے بجائے، پھر وہ بچے تھے، تو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے عبداللہ کے بارے میں۔ عبداللہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ آپ کے والد عبداللہ کا کردار۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھے، پاک دامن تھے، اور اپنے والد کے بہت چہیتے تھے، سب سے چھوٹے تھے، تو ان سے سارے بھائی اور والد بہت محبت کرتے تھے، اور عبداللہ کو ذبیح بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی، اس لیے ان کو ذبیح بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں اس طرح سے لکھتے ہیں، مینس رومن میں، ویسے یہ ذبیح ہوتا ہے، یہ دعوت سے ہے تو اس لیے ذبیح۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی تھی۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہاب، اور یہ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی۔ وہاب جو تھے وہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے، ہم نے پڑھا تھا نا، یہ بھی قریش میں سے تھی اور اعلیٰ نسب کی تھیں۔ یہ جو جتنے بھی ہم نے قریش کے قبیلے پڑھے، یہ سب اعلیٰ نسب مانے جاتے تھے، انہیں بہت ہی ان کا جو مینس بہت اعلیٰ، بہت ہی مطلب بہت بڑے نسب والے مانے جاتے تھے، بہت اعلیٰ نسب کے مانے جاتے تھے۔ اب شادی کے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ آمنہ حاملہ ہو گئیں، یعنی پریگننٹ ہو گئیں، تھوڑے دنوں بعد یہ پریگننٹ ہو گئیں، مگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے کاروبار کے سلسلے میں یثرب یا سیریا کے سفر پر بھیج دیا۔ اب ان کا تو یہ کاروبار چلتا تھا نا، تجارتی قافلے جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، کبھی سیریا جاتے تھے، تو ان کے والد نے عبد المطلب نے عبداللہ کو کاروبار کے سلسلے میں بھیج دیا، یثرب بھیجا، مدینہ یا پھر سیریا بھیجا۔ افسوس کہ وہ یثرب سے واپسی سفر میں انتقال کر گئے۔ جب وہ یثرب یعنی مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو ان کا کہا جاتا ہے کہ بیمار ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور کتنی کم عمر تھی ان کی، صرف 25 سال تھے۔ انہیں نبدابیانی کے گھر میں دفنا دیا گیا۔ عبداللہ کا جب انتقال ہوا وہ 25 سال کے تھے، اور وہ زیادہ ملکیت نہیں چھوڑ کے گئے تھے، یعنی صرف 25 سال کے تھے، اور جب وہ چھوڑ کے گئے تو ان کی کل پراپرٹی جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا تھی؟ ان کے پاس 5 اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، اور ایک غلام عورت تھی جس کا نام برکہ تھا۔ برکہ کون ہے؟ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ بس اتنا ہی چیز چھوڑ کر گئے تھے، 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ام ایمن، بس یہی چیز تھی جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جو آپ کے والد کی وراثت جو تھی بس وہ یہی تھی، 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ام ایمن جو ان کی غلام تھیں۔ یہ ابیسینیا کی تھیں، یہ حبشی تھیں ام ایمن،
ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ برکہ، برکہ ان کا اصل نام تھا، پھر بعد میں ان کی کنیت ایمن ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، یعنی ان کو چوز کیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ بہت ہی یہ اعلیٰ خاندان مانا جاتا تھا، بہت ہی مطلب ابراہیم علیہ السلام سے نسب چلا آ رہا ہے، بہت اعلیٰ خاندان مانا جاتا تھا۔ اب حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہوں کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ یہ تھا بہترین مانا جاتا تھا، بہت اعلیٰ نسب مانا جاتا تھا، اور یہ قریش سمجھیے آپ وہی ہائی سوسائٹی جو ہم نے پڑھی تھی اس کے لوگ مانے جاتے تھے، جہاں عورتوں کو بھی بہت بڑا مقام حاصل تھا، اور یہ برائیوں سے بھی دور رہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی بڑائی کا اتنا احساس تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا قریش ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کافی کچھ بچا کے رکھتے تھے، اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اچھے دوست تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ ہمیشہ ہر برائی سے، آپ بھی اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر برائی سے دور تھے، یعنی جتنا بھی یہ جو چل رہا تھا پورے ہم نے پڑھا پہلے جو تھا وہ سب سے دور رہتے تھے۔